اس سے پیشتر کہ ہم کلام مقدس کی طرف رجوع ہوں، آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ زندگی اور زندگی کی تمام لوازمات کے لیے، برکتوں بخششوں کے لیے خداوند خصوصی طور پر آج اس موقع کے لیے خداوند تیرے قدموں میں سربسجود ہیں، اور اے خداوند کلام کی سمجھ چاہتے ہیں، پاک روح کی اے خداوند سہایتا چاہتے ہیں، اور اے خداوند اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے، اپنے نام کو جلال دے، حفاظت کا تمام دیکھنے سننے والے اے خداوند تجھ میں ترقی کریں، سرفراز ہوں، اور اے خداوند تیرے بیٹے کے جلال کا سبب ٹھہریں۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ آج کلام مقدس میں سے جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب، اس کی 35ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب، اس کی 35ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہے وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے کہ وہ نوکر مبارک ہے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنی دوران حیات میں چند لوگوں کو ان مقاصد کے لیے تیار کر رہے تھے جو وہ لے کر اس دنیا میں آئے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ کن حالات سے گزریں گے۔ اس لیے خداوند نے ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہوئے عرصہ 3.5 سالوں میں اس نے ان کو زندگی کا ہر ایک عروج و زوال، ہر ایک ان کو نشیب جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو سمجھا دیا۔ لیکن جن باتوں کو وہ نہ سمجھ سکے انسانی کمزوری ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے خداوند نے ان کو ایک مددگار جو ہے وہ مہیا کیا۔ خداوند نے ہمیشہ ان کو ان کے حالات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ان کو تماثیل کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کی اور انہیں جواب دیا۔ اس لیے جب خداوند نے یہ تمثیل کہی کہ ایک بادشاہ جو ہے، ایک مالک جو ہے وہ شادی پر گیا ہے اور اپنے نوکروں کی چند ذمہ داریاں اس نے لگائی ہیں، تو خداوند سے پطرس پوچھتا ہے 41ویں ہے،
پطرس نے کہا آئے خداوند تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ پطرس جاننا چاہتا ہے کہ اس کلام کے لیے خاص کس کو مخاطب کیا گیا ہے، خاص کس کے ساتھ بات کی گئی ہے، خاص کس کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹھہرائی گئی ہے۔ اور خداوند اس کے جواب میں پھر ایک اور تمثیل جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بانٹتا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اس وقت کے زمانے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے تین چیزوں کے ساتھ شاگرد اور آج کا ایماندار جو ہے وہ دست آزما تھا۔ وہ ان تین پہلوؤں کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور تین پہلوؤں کے ساتھ وہ زور آزمائی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بحال رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون کون سی تین باتیں ہیں جن سے آج بھی انسان جو ہے وہ زور آزمائی کر رہا ہے؟ وہ جسمانی، انفرادی، قومی، خاندانی اور باطنی زور آزمائی ہے۔ تو نمبر 1 پر ہے بیرونی مخالفت۔ بیرونی مخالفت اس کو کہتے ہیں جو تیسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ مخالفت کی جائے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہ ہو لیکن ہمارا کام ایک ہو اور وہ اس کام کی بنا پر جو ہے وہ ہماری مخالفت کرے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی دوران حیات کے اندر انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کہانت لینے کے لیے آیا ہوں، انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ان کو پیچھے کروں گا اور خود آگے ہو جاؤں گا۔ تو بھی اس وقت کے حکماں، اس وقت کے مذہبی رہنما، اس وقت کے سیاسی رہنما، ان لوگوں نے اس کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہوئے اس کے ارد گرد ایک ایسا جال بننا شروع کیا کہ وہ جان سے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ تھی بیرونی اس کی جو مشکلات یا مخالفت۔ دوسرے نمبر پر ہے اندرونی مخالفت۔ وہ لوگ جو ہمارے بہت قریب ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، یہ ہے اندرونی مخالفت۔ اور اس کے لیے کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک عیاں حقیقت ہے۔ یہودا اسکریوتی، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اس نے تعلیم پائی، خداوند نے اسے اسی الفت اور محبت سے آشنا کیا، اس لیے جب وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس شخص پر جس کے سبب سے جاتا ہے۔ اور جو تیسری مخالفت ہے وہ ہے باطنی مخالفت۔ باطنی مخالفت ایسی مخالفت جس میں اپنے جسم پر قابو رکھنا، اپنے جسم کو اپنے اختیار میں رکھنا، اور حکمت کا بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں شاگردوں کو کن کن مشکلات میں سے نکلنا پڑے گا
اس لیے انہوں نے ان کو 35ویں آیت میں ایک ایسی تیاری کے بارے میں بات کی جو ہر وقت تیار رہنے والی بات ہے. ہر وقت کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی عمر میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی اجتماع یا انبوہ کے اندر ہو، ان کو تیار رہنا ہے. کس بات کے لیے ان کو تیار رہنا ہے؟ اس کام کے لیے جو ان کو دیا گیا ہے، جو ان کی ذمہ داری ٹھہرا دی گئی ہے. اس لیے آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے تمہاری کمریں بندھی رہیں. کمر بندھنے سے مراد کیا ہے؟ ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کمر بستہ ہونا، یعنی تیار رہنا. اور کمر باندھنے سے مراد ہے آمادگی کا اظہار کرنا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ چلے، تو جب وہ شخص اٹھتا ہے، اپنا جو ہے جوتا پہنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم رک جاتے ہیں، ہم رکتے ہیں کہ اس نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے گا. اور بہت ساری تہذیبوں کے اندر، بہت سارے پیشوں کے اندر خصوصی طور پر جو ہے وہ بہت سارے بادشاہ ہیں جو اپنا کمر بند جو ہے وہ اس کو رکھتے تھے اور اپنی کمر پر ایک ایسا پٹکا جو ہے وہ لپیٹتے تھے جو تیاری کی مشابہت میں دیکھا جاتا تھا. اور اسی کو کمر باندھنا کہا جاتا ہے، تیار رہنا، کسی کام کا ارادہ کرنا اور کسی کام کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مخصوص کر دینا. اس لیے خداوند نے ان کو یہ تلقین کی تھی کہ وہ ان کی کمریں جو ہیں وہ بندھی رہیں، وہ ہر وقت تیار رہیں، کیونکہ وہ خود اس مقاصد کے لیے، ان مقاصد کے لیے جن کے تحت خدا نے اسے بھیجا تھا، کمر بستہ رہا. 7 باتوں میں خداوند یسوع مسیح کمر بستہ رہا. اور یہ 7 باتیں ہم نے لوکا کی انجیل اس کا 4 باب وہاں سے جو ہے وہ ہم نے ان کو ترتیب دیا ہے. آئیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 18 اور 19 آیات میں سے 2 آیات میں سے ہم نے ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے. 7 باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے تیار کیا، تیار رکھا، اور وہ ان پر پورے طور پر عمل پیرا بھی ہوا. آپ کو یاد ہوگا بہت کم سن عمر، ایسی عمر جس میں آدمی انسان کے اندر سے، مرد و زن کے اندر سے بچپنا نہیں جاتا. 12 سال کی عمر، 12 سال کی عمر میں وہ لڑکا اس قدر ذمہ دار، اس قدر اپنے مقصد کو پہچاننے والا، اس قدر خدا کا فرما بردار، اس قدر خدا کے قریب، اس قدر ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سرگرم، جن چیزوں کے لیے خدا نے اسے اس دنیا میں بھیجا تھا. جب اس کی ماں نے اس کو کہا تم نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا، میں اور تیرا باپ تجھے ڈھونڈ رہے تھے، ہم پریشان تھے، ہم دکھی تھے، ہم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنی دور واپس آئے ہیں، تمہیں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا. تو اس نے سادہ سا جواب دیا ان کو، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ آپ میرے لیے کیوں پریشان تھے؟ آپ میرے لیے کیوں دکھی تھے؟
کیا مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا ضرور نہیں ہے؟ اور لکھا ہے کہ اس کی ماں اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھتی اور ان پر سوچتی تھی۔ یہی نوجوان جب بڑا ہوا اور اس نے اپنے شاگردوں کو وہی تعلیم دی جس کے تحت وہ اس دنیا میں آیا تھا، کیونکہ وہ نمبر ایک وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور نمبر ایک پر ہے وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں آیت میں اس بات کو ہمارے سامنے رکھا اور کہتے ہیں، خداوند کا روح مجھ پر ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ اور یہی بات انہوں نے شاگردوں کو زیتون کے پہاڑ پر صعود فرماتے وقت کہی، تمہیں ایک مددگار دیا جائے گا، جب وہ مددگار آئے گا تم قوت پاؤ گے اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اور نمبر 2 پر اس کی قدرت کا اسے پتہ تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، 18ویں آیت کا دوسرا حصہ، اس لیے کہ اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے مجھے بھیجا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کا کام کیا ہے یہ وہ جانتا ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے آیا ہے، آیت کا تیسرا حصہ۔ اور پھر چوتھے حصے میں وہ کہتا ہے نمبر 5 کے اوپر کہ وہ الہی مقصد سے واقف ہے کہ وہ اندھوں کو بینائی دے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے بیان کرنے کی ضرورت اور سیکھنے کی ضرورت ہے، تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جس کی بھی پیروی میں چلتی ہے وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کروا بیٹھتی ہے، ان کو ختم کروا بیٹھتی ہے، اور پھر وہ ایک ایسے اندھے کی طرح زندگی گزارتی ہے جس کے بارے میں خداوند نے کہا اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ اور نمبر 6 پر ہے اس کا عزم۔ خداوند یسوع مسیح اس عزم کے ساتھ اس دنیا میں آیا، خداوند یسوع مسیح اس ارادے کے ساتھ اس دنیا میں آیا کہ اس نے کچلے ہوئوں کو آزاد کرنا ہے۔ اور پھر نمبر 7 پر ہے کہ وہ خدا کی قدرت کی تشہیر کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب 19ویں آیت لکھا ہے، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے ان 7 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر ترجیح دی اور ان کے اوپر اس نے کام کیا، اور ان ہی 7 باتوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب 19ویں اور 20ویں آیت میں آپ کو ملے گا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو تعلیم دو، اور جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہی مقاصد جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہماری کمریں بندی ہیں؟ کیا ہم جو کام ہمیں سونپا گیا ہے ہم اس کو کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم آج جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی دی ہوئی ذمہ داری کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر تو ہم جانتے ہیں
तो इस 3 जगह के ऊपर इस माशरे में बैरूनी, अंदरूनी और बातनी मुश्किलात का हमें सामना करना है। हमें उनके साथ चलना नहीं, बल्कि हमने उनके मुखालिफ चलना है और हमने अपनी जिंदगी में खुदावंद के दिए हुए मकासद को उसी की दी हुई तालीम के मुताबिक हमने उसको पूरा करना है। आइए आज इसी अहद के साथ कि हम अपनी कमरे जो हैं वो बंदी रखेंगे, हम हर वक्त तैयार रहेंगे, हम अपनी जिंदगी से कोई मौका जाने नहीं देंगे जिसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह को पेश करने का मौका मिले, हमें खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करने का मौका मिले, हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में गवाही देने का मौका मिले। इसलिए फिलिप्पस के पास जब लोग आते हैं और उसको कहते हैं यूनानी लोग, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, आज हमारे उठने बैठने से खुदावंद यीशु मसीह नजर आना चाहिए, हमारी गुफ्तो शनीद से खुदावंद नजर आना चाहिए, और यूं खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए हम खुदावंद के इस हुक्म की पैरवी करें जो ऐत के पहले हिस्से में हमें बताया गया है कि तुम्हारी कमरें बंदी रही, तुम तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते। बहुत खूबसूरत 40वीं आयत के अंदर, तुम्हें गुमान भी ना होगा, तुम्हारी सोच में भी ये बात नहीं आएगी, तुम्हें इस बात की तरफ रग़बत भी नहीं होगी, तो इब्ने आदम आ जाएगा। कौन सी ऐसी मसरूफियात है जो हमारी रग़बत को खुदावंद से दूर कर सकती है? आइए आज सोचें और अपनी कमरों को बंदी रखें ताकि हम अपनी आमादगी का सबूत पेश कर सकें, अपनी आमादगी का इजहार कर सकें और खुदावंद हमें उन वादों में शरीक कर सके जो उनके लिए है, जो उसकी मर्जी पर चलते हैं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ए खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ए खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। आज के खुदावंद सारी सेरी के लिए, कलाम के लिए ए खुदावंद, और ए खुदावंद खासकर उन कामों के लिए जो है खुदावंद तूने हम पर जाहिर किए कि ए खुदावंद हम क्यों इस दुनिया में हैं, हमें क्यों तूने ए खुदावंद चुन लिया है, हमें क्यों तूने ए खुदावंद मसा किया है, हमें क्यों ए खुदावंद इस दुनिया में रखा है, हमें क्यों ए खुदावंद उन लोगों के दरमियान तूने रखा है जो ए खुदावंद तेरे नाम से कहलाते हैं, हमें क्यों तूने खुदावंद उन जगहों पर ए खुदावंद रखा है जिन पर तेरी गवाही को ए खुदावंद तशहीर करने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद तेरे साले मकबूल की मनादी की जा सके। ए खुदावंद तू आने वाला है ए खुदावंद, और ये दुनिया ए खुदावंद मिटने वाली है। ए खुदावंद बख्श दे कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए तेरे साथ आगे बढ़ सकें। ए खुदावंद नौजवान नस्ल के लिए दुआ गो हूँ। ऐ खुदावंद तूने अपनी अक्ल व दानिश बख्श दे, अपना खैर व फहम बख्श दे। इसी तरह ऐ खुदावंद बुजुर्गों के लिए दुआ गो हूँ, तू ऐ खुदावंद उन्हें संभाल और ऐ खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए ऐ खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद ख़ानदानी तालीम व तरक्की में खुदावंद वो अपना
किरदार अदा कर सकें और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। इस ऐ खुदावंद चर्च के लिए दुआ गो हूँ, तरक्की और ऐ खुदावंद कामरानी बख्श दे, अपने नाम को जला दे और हम सबको ऐ खुदावंद जिस्मानी तौर पर संभाल। उन लोगों के लिए दुआ गो हूँ जो ऐ खुदावंद इन अयाम में सोगवार हैं खुदावंद, उन्हें तसल्ली और तशफ़ी बख्श दे, उन्हें ऐ खुदावंद अपना सब्र जमील बख्श, ताकि खुदावंद वो तुझ में तसल्ली पाएं और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। अलग होते हैं, हमें से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त पर फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन।